ناظرین کرام، آج ہم شہید اعظم ایک ایسی ہستی پاک کا ذکر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں جن کا آج یوم شہادت ہے، جو مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور جن کے بارے میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ جو میں حدیث بیان کر لوں اس کے راوی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ جبریل امین رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ جبریل، مجھے فاروق اعظم کی آسمان والی ذرا شان بیان کرو۔ تو جبریل امین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں عمر فاروق کی شان بیان کرنا شروع کروں تو مجھے نوح علیہ السلام نے جو اپنی امت کے درمیان 950 برس بسر کیے تھے اتنا زمانہ بیت جائے گا، لیکن عمر فاروق کی آسمان والی شان ختم نہیں ہوگی۔ ناظرین کرام، امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے بڑا خوب انہوں نے فرمایا تھا اور آج مجھے وہ بہت ہی زیادہ پسند ہے اشعار۔ آپ نے فرمایا، وہ عمر، وہ حبیب شہ بحر و بر، وہ عمر خاصائے ہاشمی تاجور، وہ عمر کھل گئے جس پہ رحمت کے در، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ یہ سکر جو ہے یہ جہنم کو کہتے ہیں۔ ناظرین کرام، با اصول حق پسند عادل و دادگر، فکر اس کی عمیق اس کی گہری نظر، جس کے احباب کا خلد ہے مستقر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ اور وہ ولی خدا حق بیاں حق نگر، کفر ہے جس کی ہیبت سے زیر و زبر، جس کے دشمن سے فردوس پھیرے نظر، وہ عمر جس کے آدھا پہ شیدا سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو دیکھ کے شیطان جو ہے وہ بھاگ جاتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد رسول ان کو کہا جاتا ہے، جن سے اللہ تعالیٰ نے جو دامن مصطفیٰ سے وابستہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام کو عزت دی، اور پہلی دفعہ کعبہ مکرمہ میں جا کے مسلمانوں نے کھل کے نماز ادا کی اور کفر لرزہ براندام ہو گیا۔ قریش مکہ تھر تھر کانپنے لگے اور کسی کو جرت نہیں ہوئی کہ مسلمانوں کو عبادت کرنے سے روک سکے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ کیا خوبصورت نوری جلوس تھا، جس میں ایک طرف سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء جا رہے ہیں، دوسرے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ جا رہے ہیں، جی بیچ میں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم باعث تخلیق کائنات کی ذات اللہ کے محبوب جا رہے ہیں، ساتھ سیدنا صدیق اکبر دیگر صحابہ ہیں۔ وہ کیا منظر ہوگا جو آسمان نے محفوظ کیا ہوگا۔ میں نے حال ہی میں پڑھا ہے اور سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ یہ جو آسمان ہے نا، اس کے اندر ساری چیزیں جو زمین سے اٹھ رہی ہیں وہ ساری اس کے اندر جمع ہو رہی ہیں، اور کسی وقت بھی لوگ اس کے بہت قریب سائنس پہنچ چکی ہے، یہ کسی وقت بھی ہوگا کہ یہ سارے مناظر جو ہیں یہ ریکارڈ کر لیے جائیں گے، اور وہ کیسے خوش بخت ہوں گے۔ کاش یہ ہماری زندگی میں وہ منظر آئے اور ہم وہ نورانی جو ہے وہ قافلہ دیکھ سکیں، وہ سارے مناظر ہمارے سامنے ہوں، لیکن روحانی طور پہ ہم وہی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے حق نکلتا تھا، فرشتوں کی زبان میں وہ بات کرتے تھے۔ 22 قرآن حکیم کی آیات مبارکہ وہ ہیں جنہوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تائید بھی کی، تصدیق بھی کی۔ خواہش ہوئی اللہ کے دربار میں کسی چیز کی، کسی حکم کی خواہش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح نازل فرما دی۔ اس لیے رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر امت کا محدث ہوتا ہے اور میری امت کا محدث فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ان کی عظمت اور ان کی شان جو ہے وہ یہ ہے کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں، اور ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ اس حدیث کی راویہ ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں دیکھ رہا ہوں شیاطین، جنات اور برے آدمی سب کے سب عمر سے دور بھاگ رہے ہیں۔ پھر ارشاد فرمایا کہ عمر سے بغض رکھنے والا مجھ سے بغض رکھتا ہے، اور عمر سے محبت کرنے والا مجھ سے محبت کرتا ہے، اور عرفہ کے دن زوال کے بعد جو حج کا دن سب سے مقبولیت کا دن ہے، اس دن اللہ کریم تمام حاجیوں پر عموماً نظر رحمت فرماتا ہے، لیکن حضرت عمر پر خصوصاً فخر فرماتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ جس شخصیت پر فخر کرے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جو وزیر تھے اور صاحب مزار اور ساتھ لیٹے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو مبارک میں، تو وہ تو اور جنت میں جن کا محل خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات دیکھ کر تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے اتنے پہلو ہیں، ہم نے الحمدللہ پہلے 2 دن بھی انہی کی شان اور فضائل کے حوالے سے کی۔ میں ایک بات سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کا مشہور قول، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء، انسان کی عظمت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کی گواہی دیں۔ بے شمار اس پہ غیر مسلموں نے لکھا ہے، ان کی ساری کتابیں میری نظر میں ہیں، فلپ ہٹی ہو، واشنگٹن ایرونگ ہو، جتنے لوگ ہیں میں سب پڑھے۔ لیکن ایک بات جو گاندھی نے کہی تھی، مہاتما گاندھی نے جو کہی تھی، وہ بہت دلچسپ ہے۔ آسٹیریٹی ڈرائیو انڈیا میں شروع ہوئی تھی، سادگی کی تقریر کرنے کے لیے آیا، نوجوانوں کا کنونشن تھا، وہاں پہ تقریر کرنے کے لیے آیا، تو اب وہ سوچ میں پڑ گیا کہ میں ان کو سادگی کا کس کا بتاؤں۔ تو اس نے جو بات کہی وہ نوجوان نسل کو سنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا، I am not going to mention the name of Rama and Krishna. Perhaps they were not historical personalities. میں راما اور کرشنا کا ذکر نہیں تمہارے سامنے کر سکتا، پتہ نہیں وہ تاریخی شخصیات تھیں بھی کہ نہیں، شاید سا افسانوی کردار ہیں، but I am compelled to mention the name of Abu Bakr and Umar. میں مجبور ہوں بیٹو تمہارے سامنے ابو بکر و عمر کا ذکر کروں۔ Though they were masters of vast empires, but they lived a life of pauper. وہ دنیا کی اتنی بڑی سلطنت کے حکمران ہونے کے باوجود ایک فقیرانہ زندگی انہوں نے گزاری، سادگی کی۔ میں ان کی سادگی کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ وہ سادگی یہ ہے کہ جس کی سلطنت میں سورج غروب نہیں ہوتا، وہ امیر المومنین جو ہیں ان کے جو لباس ہے اس پہ 17 پیوند لگے ہوئے ہیں، ایک تو چمڑے کا پیوند بھی لگا ہوا ہے، اور فرماتے کیا ہیں، ہماری مسلمانوں کی شان جو ہے وہ لباس زرق برق سے نہیں ہوتی، ہماری شان اسلام سے ہے، اسلام نے ہمیں عزت دی ہے۔ وہ پھر عمر فاروق جو ہواؤں کے نام پیغام دیں تو ہوا ان کے لیے وائرس بن جائے۔ مجھے وہ بہت دلچسپ ناظرین کرام لگتا ہے واقعہ، سب نے سنا ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے طرف دیکھ۔ تو ان کا ایک بچپن کا دوست تھا، دونوں اکٹھے کھیلا کرتے تھے، اونٹ بھی چراتے تھے۔ تو اس نے کہا کہ عمر اتنی دور ایران کا وہ ایک دور دراز علاقہ جو ہے وہاں کی بات تم دیکھ کے آج بتا رہے ہو، تم تو وہ ہو جو میرے ساتھ جب اونٹ چراتے تھے تو اونٹ تمہارے قابو نہیں آتے تھے، تمہارے والد صاحب جو تھے وہ تم پہ سختی کرتے تھے۔ سیدنا عمر فاروق نے بڑا دلچسپ جواب دیا، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا اس وقت تم میرے دوست تھے، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں رفیق ہوں۔ یہ نظر مصطفیٰ کا فیضان ہے کہ عمر فاروق جو ہے وہ ہزاروں میل دور کو بھی دیکھ رہا ہے۔ اور پھر وہ عمر فاروق، مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے، آپ یقین کے ناظرین کرام دل ہلا دیتا ہے۔ سینکڑوں میل دور ایک دیہاتی ہے، صبح کے وقت اٹھتا ہے اور چیخیں مار کے رونا شروع کر دیتا ہے، سارے گاؤں والے جمع، کہتے ہیں کیا ہوا؟ کہتا ہے لگتا ہے امیر المومنین کا انتقال ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا پہلے ہم جاتے تھے جنگل میں، میری بھیڑ بکریاں آزاد پھرتی تھی، بھیڑیے ارد گرد پھرتے تھے، کوئی کسی بکری بھیڑ کو ٹچ نہیں کرتا تھا۔ آج صبح بھیڑیا میری بھیڑ کے بچے کو اٹھا کے لے گیا ہے، مجھے لگتا ہے کہ عمر فاروق اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں، ان کا وصال ہو گیا ہے۔ ناظرین، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس شخص نے وہ فیروز نامی شخص نے، کیا نام تھا جی اس کا، ابو لولو فیروز جو تھا، اس نے آ کے مسجد کے اندر شہید کیا۔ تو پہلی تخریب کاری جو ہے مسجد کے اندر وہ ابو لولو فیروز نے کی تھی، اور جو شخص بھی مسجد کے اندر کوئی تخریب کاری کرے وہ سمجھے اس دور میں کسی دور میں بھی ہو، مسجد کا تقدس جو ہے یہ عمر فاروق رضی اللہ ساری زندگی قائم رکھا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ بڑی عظیم ہستی، ان کی شہادت ہوئی، اور اسلام کے مطابق شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں۔ اور یہ جو لینن نے اس نے کہی تھی، فرانس کے نپولین نے، کہ اگر اسلام کو ایک اور عمر مل جاتا تو دنیا کے کسی کونا ایسا نہ رہے جہاں مسلمانوں کی حکومت نہ ہوتی اور ساری دنیا مسلمان ہو جاتی۔